اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام 2019 LHC 5143 یہ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر آپ کو یہ ججمنٹ مل سکتی ہے. ریٹ پٹیشن نمبر ہے 14609 بٹا 2019 2019. لیٹسٹ فیصلہ ہے یہ. اس کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں دا پٹیشنر ہیو کالڈ ان کویسچن آرڈر ڈیٹڈ 10/3/2017 سول جج خانیوال نے جو کہ فیصلہ کیا تھا ویئر بائی ان اے سوٹ فار ڈکلیریشن فائلڈ بائی دی پٹیشنر دیر اپلیکیشن فار انٹرم انجنکشن آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 CPC واز ڈسمسڈ اینڈ ججمنٹ ڈیٹڈ 2/8/2019 پاس بائی دی لرنڈ Additional District Judge Khanewal, whereby appeal filed by the present petitioner against the aforesaid order was dismissed. یہ جناب فیصلہ جات ہیں جن کے خلاف ہائی کورٹ میں پٹیشنر جو ہے وہ آیا. It is contended by learned counsel for the petitioner that both the aforereferred order and judgment are against the facts of the case. انہوں نے کہا جناب کیس کے فیکٹس کچھ اور تھے تو سول کورٹ اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے ڈسٹرکٹ کورٹ نے فیصلہ کچھ اور دیا ہے اور یہ کہا کہ ان کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے اور یہ کہا کہ جی پٹیشنر کا کیس بڑا مضبوط ہے. اب عدالت کہتی ہے جی اٹ از observed that claim of petitioner is that the sued property was in possession of their predecessor in interest, namely Muhammad Nawaz, son of Allah Ditta, deceased, as tenant who was to be allotted the suit property as per government scheme, but instead the scheme was allotted to Allah Ditta, son of Walidad, who was father of the said Muhammad Nawaz, and the said allotment be set aside and property be allotted in the name of Muhammad Nawaz, predecessor in interest of the petitioner. تو جناب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سوٹ پراپرٹی تھی وہ ان کے جد امجد محمد نواز ولد اللہ دتا کے پاس تھی جو کہ ایز ٹیننٹ تھا اور who was to be allotted the suit property as per government scheme. گورنمنٹ کی اسکیم کے مطابق پراپرٹی اس کو الاٹ کی گئی لیکن وہ اللہ دتا سن آف ولی داد who was the said محمد نواز and the said allotment be set aside. وہ جو ہے وہ اللہ دتا محمد نواز ولد اللہ دتا جو ہے اس کو وہ وہاں پہ رہائش پذیر تھا. انہوں نے کہا جناب محمد نواز جو ہے along with the said suit an application for interim injunction was also filed by the present petitioner seeking direction against the private respondent not to interfere in the possession of the petitioner. اس نے کہا کہ جناب اس کا قبضہ ہے اور اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے پرائیویٹ پارٹی کی. جبکہ دوسری طرف پرائیویٹ جو رسپونڈنٹ تھا اور پروونس آف پنجاب جو ہے انہوں نے کیس کو کنٹیسٹ کیا ایز پر دی ورژن آف دی رسپونڈنٹ پروونس آف پنجاب سبجیکٹ پراپرٹی ویسٹڈ ان دی پروونس آف پنجاب. یہ پراپرٹی پروونس آف پنجاب کی تھی اینڈ دا پٹیشنر ڈو ناٹ ہیو اینی کلیم فار دا سیم. پٹیشنر کو اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں ہے ویئر ایز دا ریمیننگ رسپونڈنٹس کلیم دیٹ دا سوٹ پراپرٹی واز رائٹلی allotted to اللہ دتا predecessor in interest of the both the parties. انہوں نے کہا جناب ہمارا جو اباؤ اجداد تھے ہمارا جد امجد اللہ دتا وہ دونوں پارٹیز کا predecessor تھا predecessor interest تھے جو وہ دونوں کا جو تھا مورث اعلیٰ تھا تو اس کو صحیح الاٹ کی گئی تھی. اب ان میں سے ایک کہہ رہا تھا جی مجھے الاٹ کی جائے. یہ بات جو تھی وہ ڈسکس کر رہے تھے. دا پراپرٹی is joined between the parties and was originally allotted to اللہ دتا. پراپرٹی جو تھی وہ دونوں پارٹیز کو کے درمیان جو ہے جوائنٹ تھی اور اصل میں اللہ دتا کو الاٹ ہوئی تھی who is predecessor in interest of both parties. دونوں کا وہ مورث اعلیٰ تھا. And the petitioner could not show any document in their favor to establish beyond doubt their version relating to the claim of the petitioner that property was required to be allotted to Muhammad Nawaz instead of Allah Ditta, predecessor in interest of the parties. انہوں نے کہا جناب
اس کا کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں وہ پیش کہا. وہ کہہ رہا جی محمد نواز کو ہونی چاہیے تھی, اللہ دتا کو نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, تو اس کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں وہ پیش کر سکا کہ یہ محمد نواز کو کی جائے. ایویڈنس ایسا کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کر سکا. اب کیا ہوا جناب, اللہ instead of Allah the predecessor interest of the party and their stance is required to prove through recording. اب جب وہ بیان, ایویڈنس کی ضرورت تھی, ایویڈنس کے بغیر نہیں ہو سکتا. where evidence is to be recorded to substantiate the claim, prima facie case cannot be presumed. Beside, the petitioner have failed to prove that balance of convenience lies in their favor and as to how they would suffer irreparable loss if stay is not granted in their favor, especially when the suit property is owned jointly by the parties as legal heirs of Allah and not exclusively owned by them in the record. In these circumstances, when ingredients for grant of temporary injunctions were missing, the concurrent decision of learned courts below do not suffer from any legality or judicial defect. Consequently, both the courts below were justified in declining the application of the petitioner for interim relief, and order and judgment passed by them are well founded, which warrants no interference by this court. Hence, the instant writ petition is dismissed. ناظرین کرام, اس کیس میں کیا ہوا, اللہ دتا کی پراپرٹی جو ان کا مورث اعلیٰ تھا, دونوں پارٹیز اس کی جو تھی وہ اللہ دتا کی اولاد تھی دونوں. اب وہ ایک پٹیشنر کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ صرف میری ہے, اللہ دتا کو لاٹ نہیں ہوئی تھی, جبکہ اس حوالے سے کوئی وہ ڈاکومنٹ نہیں دے سکا, اور یہ سارا کچھ اب ایویڈنس میں ہی پروو ہونا تھا. تو یہاں پر وہ آیا تھا ہائی کورٹ میں کہ جی سول کورٹ نے اس کا سٹے خارج کر دیا ہے, اور پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں گیا, وہاں بھی سٹے خارج ہو گیا. تو عدالت نے, ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کا سٹے خارج پرائما فشائی درست ہوا ہے. بادی النظر میں کوئی ایسی چیز وہ کنکرنٹ نہیں ثابت کر سکا جس سے ہم اس کا سٹے کنفرم کر دیتے. تو یہ کنفرم جو نیچے سے سول سے ڈسٹرکٹ کورٹ سے خارج ہوا ہے, یہ درست ہوا ہے. یہ آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس پتہ چلے گا کہ سچا کون ہے. اس لیے یہ جو انہوں نے ریٹ پٹیشن کی تھی سول کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلوں کے خلاف کہ جناب ہمیں انٹرم ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا گیا, سٹے آرڈر نہیں دیا گیا, اس بات کو آنریبل ہائی کورٹ نے نہیں مانا. اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.